جب یزید تخت نشین ہوا تو کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی غرض سے آپ کو خط لکھے تو اس وقت آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے جا چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب خط موصول ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر وہاں خط لکھ کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی عقیل کے بیٹے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ پاک حاضری ہو چکی تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں اور اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ کا استقبال کیا گیا۔ امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پہلے ہی دن 10 سے 12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے ہی دن لوگوں کا شوق، عقیدت اور محبت اور جذبہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا۔ بھائی حسین، حالات دعوت و حق اور امر بالمعروف کے لیے کارساز ہے۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا جھجک کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ جب یزید کو یہ ساری سرگرمیوں کا علم ہوا اس وقت کوفہ کا گورنر جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے غلاموں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ جب یزید کو اس کا علم ہوا تو اس نے بصرہ کے گورنر کو حکم دیا کہ فوراً کوفہ جا کر نعمان بن بشیر کے عہدے کو سنبھالے۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا اسی دن بصرہ میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ بولا، اے لوگو، مجھے پہچانو، میں ایک ظالم اور سفاک شخص ہوں۔ اگر تم لوگوں نے یزید کی بیعت نہ کی تو میں تمہارا عبرتناک انجام کروں گا۔ پھر اس نے اس قاصد کا سر قلم کر دیا۔ ابن زیاد اگلے دن بصرہ پہنچا اور بصرہ کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ جلسہ عام سے مخاطب ہوا اور بولا کہ اگر کسی شخص نے بغاوت کی یا یزید کی حکومت سے انکار کیا، بولا کہ میں کسی پر رحم نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام یا حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تو میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی امام حسین کی حمایت اور غیر مشروع وفاداری کے علم بردار تھے پر وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ ابن زیاد کے پاس ایک غلام آیا اور اس نے خبر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو اس غلام کو 3,000 درہم دیے، کہا کہ وہاں بیعت کی غرض سے جاؤ، وہاں جا کر حالات معلوم کرو اور مجھے آ کر صورتحال کی صحیح خبر دو، کہنا کہ بصرہ والوں کی طرف سے بطور نمائندہ آیا ہوں۔ وہ شخص گیا اور حضرت ہانی کو یہ ساری بات گیا اور اس نے یوں ہی بیان کیا۔ حضرت ہانی نے دروازہ کھولا
اور اس شخص کی باتوں پر یقین کر کے اور اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور 3000 درہم پیش کیے۔ ابن زیاد نے اگلے روز حضرت ہانی کو بلایا اور بولا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ میرے باپ نے جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا سب کو قتل کر دیا تھا سوائے تمہارے۔ آج تم اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی مول لے رہے ہو۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس شخص کو بلایا جو بیت کی غرض سے آیا تھا۔ حضرت ہانی سمجھ گئے کہ ہم سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ زیاد نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو فوری میرے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ہانی کہنے لگے کہ میں یہ ظلم نہیں کروں گا، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک گرز حضرت ہانی بن عروہ کی پیشانی پر مارا اور آپ کا سر پھٹ گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے اور اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں یکایک کوفہ کی گلیوں میں ایک معرکہ برپا ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ بھی ننگی تلوار لے کر میدان میں اتر آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ افراد 4000 کے قریب تھے، بعض نے لکھا کہ یہ افراد 14000 تھے۔ یہ حضرات حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر ہمراہ آور ہوئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا کہ اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرات مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی تو 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو 500 کوفیوں میں سے بھی ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم اور بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے۔ سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ آپ کو کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات بسر کرنی تھی۔ یزید اور ابن زیاد نے اس قدر ظلم کیا کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے آگے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروب اور وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ کوفے والوں کی غداری اور بے وفائی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر ہو جائے گی۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی ملکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے؟ اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ آپ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں، جسم تھک ہار کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دیں۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جب وہ رات کو گھر پہنچا تو اس ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور حضرت مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہوئے۔ دیر تک آپ دفاعی جنگ لڑتے رہے لیکن تنہا تھے۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ کم و بیش 18000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ نکلے۔
ابن زیاد کو جب خبر ملی کہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی چاہتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک فیصلہ کیا۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل اور کم ہمت ہیں۔ ابن زیاد ان کی بزدلی اور کم ہمتی سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ اس نے اس بزدلی اور کم ہمتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو شہید کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائے اور ان کو کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیا جائے۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرے بازی ختم ہو جائے گی، جوش و خروش بھول کر دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کے سر کوفیوں میں پھینک دیے گئے نعوذ باللہ، تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور خوف سے کانپ اٹھے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ پہنچی 18,000 افراد میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا جو دم دبا کر اور جان بچا کر نہ بھاگا ہو۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، جس میں ہم جانیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو ننھے شہزادے ان کے ساتھ کوفہ آئے تھے